صحت اچھی چیز ہے لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف ہونی چاہیے. بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ 40 دن کے اندر تینوں میں سے کوئی ایک تکلیف آنا چاہیے. یا تو قلت، یا تو علت، یا تو ذلت. تینوں میں سے کوئی ایک چیز 40 دن کے اندر اور اگر نہیں آئی تو ڈرو کہیں ایمان تو نہیں چلا گیا. سر درد ہو، بخار آ جائے. بخار تو بڑے مزے کی چیز ہے اور سر درد بھی. جب بخار آتا ہے تو ایک ایک بال کا گناہ لے کر کے ساتھ جاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا بخار کو برا مت کرو. اور بڑی بیماری اللہ نہ دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ جو بیماری تو نے اپنے محبوب کو دی تھی اس کے سوا سب سے بچا لے، تاکہ بیمار بھی رہیں اور بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں. بخار حضور کو آیا ہے، سر درد حضور کو آیا ہے. یہی دو چیزوں کا تذکرہ میری اپنی ناقص معلومات میں ہے. اور کبھی کسی موقع پر کمر درد کی تکلیف بھی ملتی ہے، لیکن یہ دو چیزیں بڑی معتبر ہے. بلکہ ایک بزرگ کے سر میں درد ہوا تو انہوں نے شکرانے میں رات بھر نفل ادا کی، مولا جو بیماری تو نے محبوب کو دی تھی وہ مجھے عطا فرما. تو 40 دن میں تینوں میں سے کوئی ایک چیز آئے. کیا؟ قلت، یعنی کچھ پیسوں کی کمی محسوس ہو، کچھ تنگ دستی محسوس ہو، چیزوں کی کمی محسوس ہے. یار یہ ہوتا تو تھوڑا سا اچھا ہوتا. اس کو کہتے ہیں قلت. کچھ چیز قلیل پڑ جائے قلت. علت یعنی بیماری ہو، علیل ہو 40 دن کے اندر. یا پھر ذلت، کوئی دشمن آپ کو ذلیل کرے، آپ کے خلاف بکواس کرے، باتیں کرے اور آپ کی عزت پر حملہ کرے، تو اس سے بھی جو دل پہ چوٹ لگتی ہے نا وہ اللہ کے قریب کرتا ہے. کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر ایک فرعون مخالف مسلط کر دیتا ہے. وہ ستاتا رہتا ہے اور یہ صبر کرتا رہتا ہے. اس کے ستانے کے صبر کے عوض میں اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے. تو اگر زیادہ دشمن بھی ہو جائیں تو ٹینشن نہیں لیا کرو. ایک فرعون پر ولایت ملتی ہے. اگر 25-50 فرعون مسلط ہو جائیں اور پھر وہ فیس بک کی آپ آئیں اگر آپ پر مسلط ہو جائیں، اگر یوٹیوب پر اور پھر لوگ آپ کے خلاف بولیں تو آپ کو یار کی مرضی ہے. پھر یار کی مرضی ہے. ہاں اپنی کیا اوقات ہے. تو اگر آپ کے خلاف کوئی ایسا ہو تو آپ کبھی پریشان نہیں ہونا. بلکہ بزرگان دین تو ہنستے تھے. ایک جگہ ایسے ہی ہوا نا کہ ایک دیوانہ جا رہا تھا، کسی نے دودھ گرم بارش ہوئی تھی. جب بارش ہو جائے نا تو دو چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یا تو گرم دودھ یا تو گرم چائے. بارش جب ہو جائے پھر مزے آتے ہیں اس میں، یا پھر جو بھی گرم چیز ملتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. گرم دودھ پلایا، مزے سے دودھ پیا اور دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھے تو گڈھا تھا. 2 یار بیٹھے ہوئے تھے، اپنی دھن میں جا رہے تھے، اپنی مستی میں. تو کیچڑ میں پیر پڑا تو چپاک کی آواز آئی اور کیچڑ اڑا. تو جو 2 یار آپس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کے کپڑوں پہ چلا گیا، دوسرا اٹھ کر کے تماچا لگایا. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، تیری بھی شان ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تماچے کھلواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے کہیں تماچے. اس کی شان ہے. اور میں تو کہتا ہوں اپنے معاملات اللہ کو سونپ دو، فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے. لیکن جیسے ہی وہ گئے اور پھر وہ اس کو خون کی الٹی ہونے لگی، اور آپ سارا واقعہ جانتے ہیں. خون کی الٹی ہونے لگی، بہت علاج کیا، جب علاج نہیں ہوا تو بعض کسی اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا یہ طبیب کا معاملہ نہیں ہے، کسی اللہ والے کو چھیڑا ہے. پتا چلا کہ اللہ والوں کو چھیڑنے کا انجام اچھا ہے. اور ایک خاص بات یہ، اللہ والوں کو کوئی چھیڑے تو اللہ والے بدلہ نہیں لیتے. یہ بھی بات، اللہ والوں کی پہچان ہے کہ ان کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہوتے. اس لیے کہ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، یار کے ہو جاتے ہیں، وہ تو مار کھانے میں بھی شکر کرتے، تیرا شکر ہے، تو نہ چاہتا تو کوئی کیا مارتا. یہ ہے ان کا حال. یعنی کہ وہ رضا بر قضا،
اللہ کے ہر امر پر وہ راضی ہیں. اس نے کچھ نہیں کہا، اس اللہ والے نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. بلکہ مولائے کائنات کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے جملے کیا تھے؟ شہید کرنے والے کو جانتے تھے، لیکن آج جملہ یہ تھا شہادت کے، جملہ یہ تھا شہادت کے. آج بھی شہادت گاہ پہ وہ جملہ لکھا ہوا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی، امام حسین کا جملہ بھی جب آپ زمین پر آئے نا گھوڑے سے، یہ کہا فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. مارنے والوں کے لیے کوئی بد دعا کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ تو سبب بنے نا شہادت کا. انتقام تو قدرت لے گی، ہم تو کامیاب چلے. اس لیے کوئی گالی دے، کوئی جھگڑا کرے، کوئی ذلیل کرے، کوئی مخالفت کرے تو ہم کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ وہ اپنی آخرت خراب کر کے ہماری آخرت بنا گیا. بہت بے صبرے نہ ہوا کرو، لیکن اس کے لیے بہت ظرف چاہیے. بہت آسان نہیں ہے یہ منزل.